بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اور آپ ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں گناہ کر کے بخشش کے لیے مصنوعی عبادات کے طریقے تو سکھائے جاتے ہیں، لیکن وہ ضابطہ نہیں تھمایا جاتا جس میں ہر گناہ گار کی اصلاح موجود ہے۔ اللہ کو ایسی عبادت کی بھلا کیا ضرورت جس میں انسان کی اصلاح نہ ہو؟ ساری رات عبادت کر کے اگر گناہوں کی بخشش ہی کروانی ہے تو یہ اس رشوت کی مانند ہے جو چور ڈاکو زنائی اپنی رہائی کے لیے دیتا ہے، لیکن اس رشوت سے اس کی اصلاح نہیں ہوتی بلکہ مزید گناہ کرنے کی اس کو چھوٹ مل جاتی ہے۔ یہ حال اس امت کا بھی بن چکا ہے کہ وہ عبادت بھی رشوت کے نام پر کر رہی ہے، اور ثابت یہ کیا جا رہا ہے کہ ساری رات مصنوعی عبادت، نمازیں، درود و تسبیح کرنے سے وہ رب کو راضی کر لے گی۔ نعوذ باللہ، یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک قاتل مجرم نے رشوت دینے کے بعد رہائی پائی ہو۔ ایک انسان ساری زندگی گناہ گاری میں گزار دیتا ہے اور اس ایک رات میں کی گئی مصنوعی عبادات اس کے سب گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ یہ دین نہیں بلکہ دین کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ یہ شب برات نہیں ہے بلکہ ہمارے دین میں شب خون مارا گیا ہے۔ شب برات دو لفظوں کا ایک عجیب سا کمبینیشن، شب فارسی کا اور برات عربی کا لفظ ہے۔ قرآن جو عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اس کی اصطلاحات بھی عربی میں ہی آئی ہیں، لہٰذا لفظوں میں ہی آپ کو سازش نظر آئے گی، جیسے کہ نماز کو قائم کرنا، نماز فارسی کا اور اقیم عربی زبان کا لفظ ہے، اور اسی سازش کے تحت قرآن کی صلاۃ صلاۃ نہیں رہی بلکہ نماز بن گئی ہے۔ اب اسی طرح شب برات کو بھی زبردستی دین کا حصہ بنایا گیا ہے۔ اس رات کو جنم دینے والا مجوسیوں کا ملک فارس تھا، اور انہوں نے بنو عباس کے دور میں اقتدار پر تسلط حاصل کرنے کے بعد اپنے قدیم آتش پرستانہ عقائد و رسوم کو اسلامی بنانے کی کوشش کی تھی، اور اس رات آتش بازی کر کے انہوں نے اپنی درینہ خواہش بھی پوری کر لی۔ جہاں آتش پرست ہو وہاں آگ کا کھیل نہ کھیلا جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور آپ اسی سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آتش بازی ایسا شیطانی فعل ہے کہ تمام سلیم الفطرت افراد اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن یہ ایرانی مجوسی جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر ایک علیحدہ فرقہ بنا لیا ہے، اس فعل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ یہ لوگ اس دن اپنے خود ساختہ امام کی پیدائش کا جشن مناتے ہیں۔ پھر دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شب برات کا یہ نام 5ویں صدی ہجری کے آخر میں وجود میں آیا، اور یہ نام رکھنے والے صوفیہ ہیں کیونکہ ان کی کتابوں میں اس رات کا بہت زیادہ ذکر ملتا ہے۔ پھر اس تہوار کا اصل تعلق 9، 10 محرم، شب عاشوراء اور رجب کے کنڈوں کی طرح اہل تشیع سے بتایا جاتا ہے۔ اس شب کی بڑی فضیلت اور عظمت کی وجہ بھی یہی بتائی جاتی ہے کہ امام مہدی کی ولادت بھی اسی رات میں ہوئی تھی، اسی لیے شیعہ حضرات اس رات کو اپنے امام کی پیدائش کی خوشی میں مناتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ اس رات ان کے بارے میں امام کا ظہور ہوگا، اور اس رات ان سے دعائیں بھی کرتے ہیں اور ان سے مدد کے لیے بھی پکارتے ہیں۔ اب نہ تو قرآن کا تعلق شیعوں سے ہے اور نہ صوفی ازم سے، اور نہ ہی آگ کا کھیل کھیلنے والوں یعنی آتش پرستوں سے۔ قرآن غیر جانبداری سے دنیا کے سب انسانوں سے مخاطب ہے۔ اب قرآن میں کیا اس رات کا ذکر یوں موجود ہے جس طرح اس رات کی فضیلت کو بیان کیا جاتا ہے مسجد کے ممبروں پر بیٹھ کر؟ تو سورۃ دخان کی ابتدائی چند آیات کو اس رات سے زبردستی منسوب کیا جاتا ہے، اس رات کی فضیلت کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اصل میں ان آیات کا مقصد کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ حامیم اس بیان کرنے والی کتاب یعنی قرآن کی شہادت ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک بہت بابرکت دور میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اس دور میں ہر حکمت والے حکم کو ممتاز کیا جاتا ہے۔ اب کیونکہ شب برات کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ لفظ لیلہ یہ سمجھنے والا ہے، اور لیلۃ المبارکہ لیلۃ القدر کے مترادف آیا ہے۔ لیلۃ القدر کے معنی ہے حق و باطل میں فیصلہ کن دور کے، اور لیلۃ کا کلمہ قرآن میں 8 بار دہرایا گیا ہے۔
سورۃ اعراف کی 142 اور سورۃ بقرہ کی 51 آیات میں 3 بار موسیٰ سلام علیہ کی ملاقات کے لیے یہ لفظ آیا ہے، اور 30 اور 40 کے عدد کے ساتھ لیلۃ کا کلمہ موجود ہے۔ ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک مخصوص رات کے لیے نہیں بلکہ یہاں دور اور پیریڈ کی بات ہو رہی ہے۔ لیلۃ الصیام سورۃ البقرہ کی 187 آیت میں ہے اور لیلۃ مبارکہ سورۃ دخان کی 3 نمبر آیت میں ہے۔ یہاں بھی لیلۃ کا کلمہ پیریڈ کے لیے ہے۔ قرآن رات کے لیے لیل کا کلمہ لاتا ہے اور وہ بغیر تائے تانیث کے ہوتا ہے۔ القدر کے معنی ہیں اندازہ، غور و فکر، تعظیم، فیصلہ، حکم اور تقسیم وغیرہ وغیرہ۔ یہاں حق و باطل میں فیصلہ کن دور کی بات ہو رہی ہے اور نزول قرآن کی بات ہے۔ اس طرح لیلۃ القدر، لیلۃ الصیام، لیلۃ مبارکہ و شہر رمضان مترادفات ہیں اور نزول قرآن کے دور کے لیے یہ کلمات استعمال ہوئے ہیں، اور نزول قرآن کا دور لیلۃ القدر کا دور ہوتا ہے، جسے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر قرار دیا گیا ہے، یعنی اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اب اگر تحریر قرآن کا دور رمضان کا مہینہ قرار دیا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ تو غور کیجیے ان آیات پر۔ ان آیات میں نہ تو کسی رات یعنی شب کا ذکر ہے اور نہ اس مخصوص رات میں مصنوعی عبادت کا، نہ ہی تاریخ کے ساتھ 15ویں شعبان کا، لیکن نام نہاد علماء اپنی ایجاد کردہ شب برات کے تقدس اور روایات کی اہمیت کے ثبوت کے لیے سورہ دخان کی ان آیات کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ تصریف آیات کی روح سے ان آیات کا اطلاق لیلۃ القدر، لیلۃ الصیام، لیلۃ مبارکہ اور شہر رمضان پر ہوتا ہے، لیکن یہ ان کو من گھڑت جھوٹی روایات کی بنیاد پر شب برات سے زبردستی جوڑ دیتے ہیں۔ اب جب کہ روایات بھی کمزور ہیں، پھر بھی یہ رات مساجد میں زور و شور سے منائی جاتی ہے، کیونکہ اس کے لیے چور دروازہ موجود ہے جس کو اسماء رجال کا نام دیا جاتا ہے۔ اب اسی چور دروازے کے مطابق علماء محدثین کا فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہے لیکن اس کی تائید میں اور بھی بہت سی روایات ہیں تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ تو اس رات کے حوالے سے کیونکہ 10 صحابہ کرام کی روایات سند کے ساتھ موجود ہیں، لہٰذا اس رات میں اللہ اتنے انسانوں کی مغفرت کرتے ہیں جتنا کہ قبیلہ کلب کی بکریوں کے جسم پر بال ہیں، تو لہٰذا یہ روایات اپنی جگہ پر درست مانی جائیں گی۔ اب ہمارا دین کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، لیکن ایسے تہوار، رسومات، فضول عبادات سے دین سوائے کھیل تماشے کے کچھ نہیں رہتا۔ اس لیے قرآن کھولنا بہت ضروری ہے جہاں سے ایسے کھیل تماشے بے نقاب ہوں اور امت کو وہ راستہ ملے جہاں سے اصل میں راہ نجات ممکن بنائی جا سکتی ہے۔ تو شب بارات، شب جو کہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، فارسی کا ہے اور اس کا معنی ہے رات، اور بارات جو کہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے بیزاری، قطع تعلق، دوری اور نجات وغیرہ کے۔ تو لہٰذا شب بارات کا نام ہی اس کے غیر شرعی ہونے کی واضح دلیل ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ بارات ایک ہی روٹ ورڈ سے مختلف معنوں میں کم و بیش 31 مرتبہ آیا ہے۔ جس شب کو ثواب کا ذریعہ سمجھا جا رہا ہے وہ لفظ آیات میں بیزاری کے معنوں میں آیا ہے۔ آپ خود بھی ان آیات کو کھول کے پڑھیے اور ان پر غور کیجیے۔ میں صرف 2 آیات آپ کے سامنے رکھوں گی۔ پہلی ہے سورہ توبہ کی 1 نمبر آیت۔ اس میں اللہ کا فرمان ہے براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ عہد شکن مشرکین سے، یعنی جن سے آپ کا عہد ہو چکا ہے، اللہ اور اس کے رسول یعنی مرکزی اتھارٹی کا برات یعنی بیزاری کا اعلان ہے۔ پھر سورۃ بقرہ 166 نمبر آیت، اللہ کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن جو پیروی کرنے والے ہیں اور جن کی پیروی کی جاتی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے برات کا اعلان کریں گے، یعنی بیزاری کا اظہار کریں گے۔ قرآن میں دوسرے مقامات پر بھی یہ لفظ بیزاری کے معنوں میں آیا ہے۔ آپ خود قرآن کھولیے اور آیات پر غور کیجیے۔ اسی طرح شب بارات کو بیزاری کی رات سے بھی منسوب کیا جاتا ہے اور ایک خاص گروہ کا نام لے کر کہ وہ صحابہ سے اس رات میں بیزاری کا اعلان کرتے ہیں اور نعوذ باللہ ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ بہرحال وہ گروہ جو بھی ہے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کیجیے۔ ہمارا تعلق قرآن سے ہے، اپنا تعلق قرآن سے قائم کیجیے اور باقی سب کا کیجیے بائیکاٹ۔
قرآن کیونکہ اس شب برات جیسی رات کی تائید نہیں کرتا تو اس رات سے ہم برات کا اعلان کرتے ہیں اور اس میں ہونے والی بدعات سے بھی اعلان برات کا اظہار کرتے ہیں، جو سوائے بدعت اور گمراہی کے کچھ نہیں۔ اصل میں لوگوں کا دین خود فریبی بن چکا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 15 شعبان کو روزہ رکھنے، مسجدوں میں نمازیں پڑھنے سے اور عبادت کا خاص اہتمام کرنے، 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے، قبروں کی زیارت کرنے، مردوں کے ایصال ثواب میں صدقہ خیرات کرنے سے اور گھروں میں چراغاں کرنے، حلوے پکانے اور رات بھر جاگنے سے وہ رب راضی ہو جائے گا۔ تو رب ایسے راضی نہیں ہوتا۔ اس رب کی رضا قرآن میں لکھی ہے۔ قرآن کھولیے، قرآن کو سمجھیے اور پھر اس پر عمل کریں، کیونکہ اس رب کی رضا اس کتاب یعنی قرآن سے مشروط ہے۔